یہ چوتھا کلمہ ہے خداوند یسوع مسیح نے بولا صلیب سے۔ حوالہ اس کا ہے متی رسول کی انجیل 27واں باب 46 سے 50ویں آیت تک۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ ایلی ایلی لما شبقتنی، کچھ ترجمہ میں شبقتانی لکھا ہے، دونوں ہی درست ہیں، جیسے بھی آپ چاہیں اسے ادا کر لیں، لیکن زیادہ تر رائج ہے ایلی ایلی لما شبقتنی۔ اور اکثر سوال اٹھتا ہے، اور غیر مسیحی تو سوال کریں گے ہی، انہوں نے تو کرنا ہی ہے۔ ہمارے بناسپتی مسیحی جو ہیں، جو خداوند کے کلام کا مطالعہ نہیں کرتے، ان کے ذہن میں بھی عجیب عجیب سوالات آتے ہیں۔ تو آج میں اور آپ مل کر سوچیں گے، کیا واقعی باپ نے مسیح کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ کیوں چھوڑ دیا اگر چھوڑا؟ اور اس پکار کا دراصل بھید اور مطلب ہے کیا؟ کلیسیا کے ابتدائی دور کا مطالعہ کیا جائے تو دو قسم کے گروہ سامنے آتے ہیں۔ ایک ایسا گروہ ہے جو خداوند یسوع مسیح سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، وہ پرجوش اور پرہوش ہیں، ان میں جوش بھی ہے خداوند کے لیے، محبت اور عقیدت بھی ہے، لیکن ان میں ہوش بھی ہے۔ اور ایک ایسا گروہ ہے جو خداوند سے پیار تو بہت کرتے ہیں، خداوند سے محبت وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ہوش کے ساتھ نہیں۔ کلام میں ایک آیت آئی ہے، پولس نے لکھا ہے کہ وہ خداوند کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں مگر ہوش کے ساتھ نہیں۔ ایک پہلا گروہ جس کا ذکر ابھی میں نے کیا ہے، ایسا ہے کہ وہ خداوند سے والہانہ عقیدت ہے، محبت ہے انہیں، اور وہ مسیح مصلوب کا اقرار کرتے ہیں، مگر دوسرا گروہ اپنی محبت میں ایسی عجیب سی کیفیت میں کھو جاتا ہے۔ یہ تاریخ کی بات کر رہا ہوں، وہ تاریخ جو خداوند یسوع مسیح کے زمانے کی لکھی گئی، کہ یہ دوسرا گروہ ایسا ہے جو اتنی محبت کرتے ہیں خداوند سے کہ اسے مصلوب نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور یہ جو غیر مسیحیوں میں دوسرے عقائد میں بیج بویا گیا شبہ کا خداوند کی صلیب کے بارے میں، وہ کچھ ایسے ہی عناصر کی حرکتوں کا یا ان کی جو جوش تھا جس میں ہوش شامل نہیں تھا، ان کے نتائج تھے۔ چلیے غور کرتے ہیں کہ ایلی ایلی لما شبقتنی۔ پیدائش کی کتاب سے چلتے ہیں، 3 باب 21واں آیت سے۔ خدا نے آدم اور حوا کو چمڑے کے کرتے پہنائے، کیونکہ آدم گر چکا تھا، گناہ میں گر چکا تھا۔ اس نے نسل انسانی کو شیطان کے ہاتھوں گروی رکھ دیا، پون کر دیا۔ اب میں نے کافی کوشش کی ہے سمجھنے کی، مطالعہ کیا ہے، اور مجھے کوئی ایسا درخت نظر نہیں آیا کلام کے مطابق عدن کے باغ میں جس پر چمڑے کے کرتے لگتے ہیں، کیونکہ کلام نے صاحب بتایا کہ آدم اور حوا کو خدا باپ نے چمڑے کے کرتے پہنائے کہ ان کے بدن کو وہ ڈھانک دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہاں کوئی ایسا درخت موجود نہیں تھا تو برا تب بھی قربان کیا گیا تھا۔ یہ خدا کی پدرانہ شفقت تھی، وہ انسان کے اس ننگ کو ڈھانکنا چاہتا تھا جس میں وہ گناہ میں گر کے اس نے اس ننگ کو اپنی ذات کے لیے کر لیا ساتھ اس کے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ خدا کے قانون اٹل ہیں، وہ گناہ کی سزا ضرور دیتا، اور وہ اس وقت یہ بھی جانتا ہے کہ آدم اور حوا کمزور ہیں،
ان کے بس کا روگ نہیں ہے کہ اب اس کا مداوع کریں، اس کی دوا کریں، کیا کیا جائے؟ تو خدا کی ذات الہی اپنی ذات میں ایک قربانی کا تہیہ کرتی ہے تاکہ آدم کی نسل کو اس کے روحانی ننگ سے بھی ڈھانکا جائے۔ اور میں فاسٹ فارورڈ کر رہا ہوں تاکہ زیادہ وقت نہ لگے، کیونکہ ہم سب اسی کہانی کو جانتے ہیں، ہر سال کلمے سنتے ہیں اور یہ کہانیاں دہرائی جاتی ہیں۔ آئیے اسحاق تک۔ ابراہیم سے خدا جب اسحاق کی قربانی مانگتا ہے تو وہاں ایک خاص بات ہے جس کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں، اور وہاں یہ 4 لفظ لکھے ہیں جو بڑے ہی قابل ذکر ہیں کہ برہ یہوہ یدی مہیا کرے گا۔ واہ! یعنی جو برہ انسان کے گناہ کے لیے قربان ہوگا وہ یہوہ یدی مہیا کرے گا۔ بڑے غور سے سننے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مسیح خداوند جب صلیبی سفر کی طرف چل رہا ہے، جا رہا ہے کچھ دنوں پہلے، تو وہ بھیڑ دروازہ سے داخل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں سے قربانی کے برے داخل ہوتے تھے اسی دروازہ سے۔ اور اس زمانے کی تاریخ کو دیکھیے آپ، بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ جو چائنا کی تاریخ ہے پرانی، بہت پرانی، اس میں بھی ذکر ہے ان چیزوں کا، مسیح کی مصلوبیت کا۔ ایک حاکم گزرا ہے روم کا، پلینی اس کا نام تھا، وہ ایک یہودی عالم کو بہت مانتا تھا، یوسیبیس۔ اس نے اس سے درخواست کی تھی کہ رومی حکومت کی تاریخ کو لکھا جائے۔ تو دوستو اس میں بھی مصلوبیت کا ذکر ہے، اور یہ ساری باتوں کا جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں تاریخ کا حصہ۔ خداوند کا حکم تھا کہ سب خاندان، سب لوگ پاس اوور کو منائیں۔ اچھا، طے ہو گیا۔ تو وہ جب برے لاتے تھے، دیکھنے میں وہ اکثر سب ایک سے لگتے تھے۔ اگر کوئی برہ کبھی وہ نیچے رکھتے تھے، اکثر لوگ ان کو اٹھا کے چلتے تھے تاکہ وہ بھیڑ میں کھو نہ جائے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تھا اور وہ 2 4 5 برے اکٹھے مل جاتے تھے تو پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ کون سا برہ کس کا ہے۔ اور اس کا علاج وہ یہ کرتے تھے کہ جب وہ برے ہیکل کی طرف لاتے تھے لوگ، تو ان کے گلے میں ایک ڈوری کا ہار ڈالا جاتا تھا، جس میں ایک چھوٹا سا وہ دھات کا وہ ڈال دیتے تھے، ایک سکوئر یا راؤنڈ، جس پر اس برے کے، اس لیم کے مالک کا، اس خاندان کا نام ہوتا تھا۔ میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ آج خداوند یسوع مسیح کے روپ میں جو برہ مصلوب ہوا میرے اور آپ کے لیے، جو ابراہیم کی قربانی کے وقت خدا نے کلام میں یہ اشارہ دیا تھا کہ برہ یہوہ خود مہیا کرے گا، تو آج جو برہ ہے وہ خدا کا ہے۔ کیسے؟ بہت سے اس کے اشارے ملتے ہیں، لیکن میں تو آپ کو ایک تاریخ کی بات بتا رہا ہوں کہ اس کی نظر سے بھی دیکھیے آپ۔ پلاطوس نے، اگر آپ یوحنا کے بیان کو دیکھیں، یوحنا کی انجیل میں، تو ایک کتبہ لگا دیا مسیح کی صلیب پہ جو 3 زبانوں میں لکھا گیا تھا، یونانی میں، لاطینی میں اور عبرانی زبان ہے۔ لاطینی میں رومیوں کے لیے، یونانی میں یونان کے لوگوں کے لیے، وہ لوگ بہت پھیلے ہوئے تھے وہاں پہ، اور عبرانی میں یہودیوں کے لیے، بالخصوص ان کے لیے جو اس صلیب کے پیچھے کار فرما تھے، جو ٹھیکیدار تھے مذہب کے اس زمانے میں۔ کیسا عجیب اتفاق ہے کہ جو پائلٹ نے، پلاطوس نے
زبان استعمال کی، اس نے 3 چیزیں لکھی، لیکن ایک بات جو اس نے لکھی عبرانی میں وہ 4 لفظوں پہ مشتمل تھی، جو نچوڑ ہے اس کا یود ہے، واو ہے۔ اب اگر اس عبرانی زبان کے آپ اس کو لے لیجئے ایبریویشن کو YHVH، کیا بنتا ہے؟ یہوہ۔ اور یہ کتبہ مسیح کی صلیب پر لگا میرے دوست، یہوہ۔ جیسے میں نے عرض کیا برے لائے جاتے تھے اندر، ان پہ نشان لگے ہوتے تھے کہ یہ کس خاندان کا ہے، اس کا مالک کون ہے، یہ کس کا برہ ہے۔ تو آج جو کتبہ صلیب پر لگا ہے، پلاطوس نے جو لگایا ہے وہ اس کا مطلب نہیں جانتا، اس نے تو لکھ دیا، لیکن جو عبرانی زبان میں اس کا ترجمہ بتاتے ہیں عالم، وہ یہوہ۔ یہ آج میرے اور آپ کے لیے ایک عجیب بات ہے، اس کا پورا ہونا ہے کہ یہ برہ خداوند نے، باپ نے مہیا کیا خداوند کے روپ میں۔ اب دیکھیے ایک اور بات لکھا کہ جب خداوند پکارا ہے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، ایلی ایلی لما شبقتنی، تو ایک عجیب بات اور سامنے آتی، اور وہ یہ ہے کہ لکھا پورے ملک میں اندھیرا چھا گیا، اور وہ بھی اس وقت جب سورج پورے عروج پہ ہوتا ہے، 12 بجے، 12 سے 3 کا ایسا وقت ہے جب سورج کی تمازت اور روشنی پورے عروج پہ ہوتی ہے، اس کی گرمی بھی اور اس کی روشنی بھی، لیکن وہی وقت تھا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، پورے ملک میں اندھیرا چھا گیا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں ہوا ایسا؟ آپ غور کیجئے، یاد کیجئے، خروج کی کتاب میں جائیں، ایکسیڈس میں، آپ کو ایک ایسی چیز نظر آئے گی کہ جب خدا نے اپنی قدرت موسیٰ کے ذریعے فرعون پہ ظاہر کی، اس کو 10 موقع دیے خدا نے کہ تو سدھر جا، وہ نہیں سدھرا، اس نے سارے معجزے دیکھے، تو ایک ایسا وقت آیا کہ خدا نے موسیٰ کو کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا آسمان کی طرف۔ موسیٰ نے جیسا خدا نے حکم دیا تھا اس کے مطابق کیا، اور کلام میں لکھا کہ وہاں پورے ملک پر اندھیرا چھا گیا، 3 دن تک وہ اندھیرا رہا، اور لکھا کلام لکھا اندھیرا بھی وہ that can be felt، محسوس کیا جائے، پتہ لگے کہ اندھیرا، لوگ ٹٹولے کچھ نظر نہ آئے، ایک دوسرے کو نہ دیکھ پائیں، لیکن ساتھ ہی خدا کا عجیب رحم تھا۔ ایکسڈس کی کتاب ہمیں سکھاتی، بتاتی، خروج کی کتاب، کہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، وہ تمام لوگ، وہ تمام گھرانے جنہوں نے فسح کے برے کا خون اپنی چوکھٹوں پہ، اپنے دروازوں پہ لگا رکھا تھا، ان کے گھروں میں برابر روشنی بھی تھی، اور ان کے بچے بھی محفوظ تھے، خاص طور پہ پیلوٹ، کیونکہ اس وقت ایسا اندھیرا چھایا، وہ اندھیر کہنا چاہیے کہ بنی اسرائیل کے سارے بچے پیلوٹے محفوظ رہے، مگر مصریوں کے پیلوٹے خدا نے لے لیے، یہاں تک کہ جانوروں کے۔ اس نے اپنا قوی ہاتھ دکھایا ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا وہ اندھیرا آج میری زندگی میں تو نہیں کام کر رہا؟ کیونکہ کلام کے مطابق پوری مین کائنڈ کا، پوری ہیومینٹی کا جو فرسٹ بورن ہے، پیلوٹا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور وہ مصلوب ہے، وہ براج۔ اس نے دونوں ہاتھ بڑھا رکھے ہیں اور وہ چلایا ہے، ایلی ایلی لما شبقتنی، اور اندھیرا چھا گیا۔ کیا آج آپ نے اس برے کے خون کو اپنی زندگی میں لے لیا؟ دوستو،
اگر نہیں تو آپ اندھیرے میں. اور یہ اندھیرا تبھی ہوتا ہے جب خداوند اپنے صبر کی انتہا کو پہنچتا ہے کہ بس انف. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آج اس برے کے خون کو اپنے خاندان کی، اپنی زندگیوں پر، اپنے گھر پر اس کو لگا لیجیے، کیونکہ خون بہائے بغیر کلام بتاتا ہے کہ نجات نہیں. تو سوچنا یہ ہے کہ خداوند آیا بھی کیوں تھا، قربان ہوا آیا بھی کیوں تھا. شریعت کی پیشن گوئیاں ہیں. دیکھیے ہر جگہ خداوند نے خود تعلیم دی تاکہ نوشتہ پورا ہو. لکھا ہے نوشتہ پورا. آپ داؤد کا زبور پڑھیے، زبور 22واں، اسے کلوری کا زبور کہتے ہیں. ایک ایک آیت، ایک ایک پیشن گوئی پوری ہوئی. پطرس لکھتا ہے اپنے پہلے باب، پہلے پطرس میں 19 اور 20 آیت میں کہ اس برہ کا علم تو بنائے عالم کے پیشتر سے تھا، ظہور ہمارے لیے آخری زمانے میں ہوا. اور دوسرا بڑا اہم ایک حوالہ بتاؤں جو اکثر سننے میں نہیں آتا، وہ اعمال کی کتاب میں سے ہے جس میں لفظ استعمال ہوا ہے علم سابق کے مطابق. تو یہ طے ہو گیا کہ یہ قربانی ازل سے مقرر کی گئی خدا کی طرف سے. اور جب خدا ان کا آنا ہوا تو یوحنا اپنے کلام میں لکھتا پہلی آیت کی 29 کہ یہ خدا کا برہ ہے. اور ہم نے اس کے بارے میں بات کر لی ہے، اور یہ جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. کچھ ایسے سوال ہیں جو میں نے اٹھائے تھے اس کی ابتدا میں، ان کا جواب دینا بڑا ضروری ہے. کیا واقعی خدا نے مسیح کو چھوڑ دیا؟ آپ اور میں مل کے اس کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ فیصلہ خود کیجئے گا. دوسرے کرنتھیوں میں جائے حوالہ 5 باب کی 21 آیت میں لکھا کہ وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا، معصوم تھا، بے گناہ تھا، وہ ہماری خاطر گناہ بن گیا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ کامل برہ قربان ہوا جس پر تمام نسل انسانی کے گناہ کا بوجھ تھا. یوسایا میں 53 باب میں باپ کو پسند آیا اسے کچھ لے تاکہ کیوں؟ تاکہ انسانی نسل شفا پا سکے. دوستو 10ویں آیت بتاتی ہے قربانی گزرانی جائے گی تاکہ خداوند باپ کی مرضی پوری ہو، اور اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے. یہ 12ویں آیت. اگر یہ سب کلام کے مطابق ہو رہا ہے تو ایک دوسرا پہلو دیکھنا یہ ہے کہ حبقوق کی کتاب میں جائیے، پہلے باب کی 13ویں آیت میں لکھتا ہے کہ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا. زبور 5 میں لکھا کہ بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی. یعنی خدا کی ذات اور بدی دونوں دور ہیں ایک دوسرے سے. خدا کو بدی سے، گناہ سے نفرت ہے. پہلا یوحنا 3 باب 5ویں آیت میں کہتا ہے کہ اس کی ذات میں گناہ نہیں. تبھی کلام کہتا ہے کہ پاک بنو کہ میں پاک ہوں. اگر یہ ساری باتوں کو دیکھا جائے تو ایک بات سوچئے آپ کہ جب وہ پکار رہا ہے ایلی ایلی لما شبقتنی، آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میں آپ سے 2 سوال پوچھتا ہوں، ان کا جواب دیجیے. خداوند تو جانتا تھا کہ اسے موت کا یہ پیالہ پینا ہے. اگر وہ موت کا یہ پیالہ نہ پیتا تو یہ ازلی اور کامل قربانی مکمل نہ ہو پاتی. اگر اس میں الوہیت رہتی تو اسے موت نہ آتی. آپ سوچئے اس کے بارے میں، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ کیا باپ نے بیٹے سے منہ پھیر لیا؟ یا یہ بھی نوشتے کی تکمیل ہے؟ کیونکہ نوشتے لکھے جا چکے. 22ویں زبور میں لکھا ہے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کہ یہ صرف نوشتہ یا اس جگہ پہ ہے، یہ سچویشن، یہ مقام ایسا آ گیا کہ اگر باپ کی الوہیت بیٹے میں رہے تو الوہیت کو موت نہیں آ سکتی. دوستو یہ بڑی عجیب بات ہے،
لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک عجیب نوشتہ اور پورا ہو رہا ہے. یہ بڑا خاص حوالہ ہے, اسے نوٹ کر لیجئے. احبار کی کتاب لیویٹکس اولڈ ٹیسٹمنٹ 16ویں باب کی 21 اور 22 آیت. میں آپ کو اس کا پس منظر بتاتا ہوں, حوالہ بتا دیا, پڑھ لیجئے گا. اس وقت کے مطابق جو کاہن تھا وہ قوم کے لیے ایک برہ منتخب کرتا تھا, پوری قوم کے لیے, اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس برے کے سر پہ پوری قوم کے اور اپنے گناہ اس برے کے سر پہ ڈالتے تھے اور اس کو لے جا کے جنگل میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا, اور وہ برہ چلاتا تھا مدد کے لیے. کیا یہ آج جب خداوند چلایا ہے, کیا اس نوشتے کو پورا کر رہا ہے وہ؟ کیونکہ اسے بھی انسانوں کے جنگل میں, انسانوں کی بھیڑ میں بھٹکنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا گیا. دوستو, یوسیہ نے 53 باب میں سے مردود کا, وہ جسے رد کر دیا گیا تھا. مردود جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے رد کیا ہوا. آج آپ سوچئے, جسے عالموں نے, انسانوں نے رد کر دیا, اور وہ انسانوں کے جنگل میں ہے, اکیلا, کوئی اسے پوچھنے والا نہیں, کیونکہ اس پر میرے اور آپ کے اور کل جہان کے گناہ لاد دیے گئے. تو کیا وہ پروفیسی, وہ نوشتے کو بول رہا ہے کہ اے میرے خدا, اے میرے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ وہ اکیلا, تنہا. لیکن باپ کی مرضی یہی تھی کہ وہ رد کیا وہ برہ موت پر فتح پائے میرے اور آپ کے لیے, اور کونے کے سرے کا پتھر ہو جائے, تاکہ ہم سب ہمیشہ کی زندگی پا سکیں. میرے دوستو, بہن بھائیو, عزیزو, پیارو, آج سوچئے میرے لیے, آپ کے لیے, آپ کے خاندان کے لیے, آپ کے دوستوں کے لیے, ہمارا خداوند, میرا مسیح, آپ کا مسیح, مسح کیا ہوا وہ یسوع صلیب تک پہنچا ہے اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے. آج موقع ہے کہ آپ اپنی محبت اس کے ساتھ ثابت کیجئے, اور وہ اسی طرح ثابت ہوگی کہ آپ اس کی پکار کا جواب دیں. سمجھیں اسے, اور اس برے کا خون اپنی زندگی پہ, اپنے خاندان کی, اپنی نسل کی زندگی پہ لگا لیجئے. اس نجات کو قبول کیجئے, کیونکہ اس نجات کی قبولیت ہی سے آپ خداوند کی بادشاہت میں داخل ہو سکیں گے. کیونکہ جیسے ہی آپ اسے قبول کرتے ہیں, آپ کا, آپ کے خاندان کا نام کتاب حیات میں, دی بک آف لائف میں لکھا جاتا ہے. اس کے بنا کوئی چارہ نہیں ہے. میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو برکت دے اس کلام کے وسیلے سے, آپ کو سمجھ دے, اور آپ اس نجات کے پروگرام کو, اس نجات کو جو مفت ہے, خداوند نے اپنی جان دے کہ جسے میرے اور آپ کے لیے ہمیں تحفے کے طور پہ دے دیا ہے, ہم اسے قبول کر لیں. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.